اس کلمے دے اندر اتنی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤنا جڑا بندہ اس کلمے دے نال مینوں پکارے گا، میں اس دیاں غم پریشانیاں اپنی رحمت نال دور فرما دینا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفار ہے، یہ کی ہے؟ استغفار۔ یا اللہ تیرے تو علاوہ کوئی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں اپنی جگہ پہ ظلم کر بیٹھا، یا اللہ تو میں معاف فرما دے۔ اے کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پسند آئے، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ چوں باہر نکال دیتا۔ پریشانی دے اندر سی، غم دے اندر سی، مصیبت دے اندر سی۔ آج سانو کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، اپنے اللہ میں تو تسی پکارو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسمانہ تے بیٹھا اپنی رحمت دے فرشتے دے اندر ایک اعلان کرتا، میرے فرشتو گواہ ہو گیا تسی اس میرے بندے نے نہ مینوں دیکھیا، نہ میرے عذاب نو دیکھیا، نہ میری جنت دیکھی، نہ اس نے جہنم دیکھی، لیکن میں تو ڈری جا رہا، تسی گواہ ہو گیا، میں اس بندے نو معاف فرما چھڈیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے بندے ہو، اللہ دے گھر چ آؤ گے، نماز پڑھو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے تو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنے گا۔ حدیث پاک تے ہوندا نا، ایک بندہ بہت گناہگار سی، اودے گھر جو بیٹا پیدا ہویا، انہیں مسجد اندر جا کے قاری صاحب کولے کی پڑھیا سی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عذاب دے اندر تخفیف کر دیتی۔ کہا لگا یا اللہ اج میرے عذاب دے اندر تخفیف ہوئی دے سبب کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے میرے بندے جدوں تو دنیا تو آیا سی، تیرے گھر ایک بیٹا پیدا ہویا جو مسجد اندر جا کے قاری صاحب کولے نے بسم اللہ پڑھی ہے، تیری اولاد سی جنہیں بدلے دے اندر میں تیرے عذاب دے اندر تخفیف کر دیتی ہے۔ میرے دوستو اگر اسے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلاواں گے، نماز پڑھاواں گے، قرآن کی تلاوت کراواں گے تو ساڈے مرنے تو بعد ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بن گئے۔ اگر اسی بچے نے قرآن نہ پڑھایا، دینی تعلیم نہ دلائی، نمازی نہ بنے تو ساڈے واسطے عذاب بن جائے گا، ساڈے واسطے وبال جان بن جائے گا۔ اگر تسی اپنے قبر دا سکھ لینا چاہتے ہو، ہمیشہ سپاں تے ٹھوراں دا گھر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز دی قبر کے اندر جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا، 99 سپ ٹھوے ہونے، 99 ایک کٹ 100، آپ نے فرمایا ایک سپ قبر جو باہر نکل کے پھونک مار دیتا قیامت روح زمین تے کوئی سبزہ نہ ہو، اتنے زہریلے تو سپ ٹھوے نے کی قبر کے اندر، بے نماز کی قبر۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، پہلا ان نمازیاں واسطے، اور نماز پڑھنے والے واسطے جہنم ایک وادی کا نام وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ساہون کہتے ہیں سستی کرنے والا۔ زور دی اذان شروع ہوئی ہے، کوئی گلی پڑھ لینی ہے، آج بچے رہا ٹائم پہ آپ گپ شپ لا دے پہ گلا کے بچے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز تسی اس وقت تے پڑھو گے نا، وقت جو ٹائم جماعت ہے نا، او دا ثواب ہی ہو رہے، او دا درجہ ہی ہو رہے، جڑیاں تسی بعد نماز پڑھنی ہے جماعت تو بغیر ہو دے ثواب تو محروم رہے۔ نمازی کوئی قرآن دے حافظ بے شمار مل گے، لیکن نماز دا حافظ کوئی اللہ ماشاءاللہ نہیں لے۔ اے نماز بندے دی معراج ہے، مومن دی معراج ہے۔ نماز قیامت والے دن جنت دی کنجی ہے۔ نماز کے بارے میں سب تو پہلے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کرنا، پیپر رکھنا، پوچھ لینا، دوسرے عمل دا نہیں پوچھنا، سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے بارے میں پوچھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماؤں گے فرشتیو دیکھو اس میرے بندے نے نمازاں درست نے، اگر انہیں نمازاں درست نے انہوں بغیر حساب و کتاب تو جنت داخلہ نصیب، بغیر حساب کتاب۔ ہاں میرے دوستو تسی اگر یہ چاہتے ہو، اور ہر مسلمان کا ایک
دلی تمنا بھی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوئے. ایک عمل چھوٹا جہا میں دس دن دا تسی نو چھڑنا نہیں. انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا جڑا بندہ یہ عمل کر لے گا کل قیامت والے دن وہ بندہ میری شفاعت دا حقدار بن جائے گا. جدو اذان ہوندی ہے اذان دا پیچھے پیچھے جواب دینا ہے جی میں محسن کہہ رہے اسی طرح جدو آوے اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اسی طرح جواب دینا اشہدو ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جس طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر درود ابراہیمی پڑھ کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے تے دعا پڑھے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دعا جڑا بندہ پڑھ لے کل قیامت والے دن آپ نے فرمایا میری شفاعت دا حقدار بن گئی. اس صحیح مسلم حدیث آندی ہے بخاری شریف کے اندر. اس حدیث کا اگر تسی عمل کرو گے انشاءاللہ تسی کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے حقدار بن جاؤ گے. عمل نہیں چھوڑنا. اذان غور نال سننی ہے. اذان سن تو بعد پھر جواب دینا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنا. درود تو بعد پھر دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ اللہ دی رحمت اللہ تسی قیامت والے دن اللہ دی شفاعت سے حقدار بن جاؤ. اللہ کو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اسی یہ وعدہ کرنا اس تو بعد نماز نہیں چھڑنی. نمازی بن جانا. کتنے میں یا تسی ہیں نماز دی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ اللہ رزق کے وقت عطا فرمائے گا. اللہ پریشانی دور فرما دے گا. گھریلو پریشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے مسلمانوں مومنو جدو تسی میرے کو مدد طلب کرو نا تو نماز نال کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر اور نماز ادھر اللہ کو مدد طلب کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد بھی فرماؤں گے. اللہ تعالیٰ سے پریشانیاں دور فرماؤں گے. اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سنیا سنا سے عمل توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.